وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب گزرتے ہیں بیہودہ کاموں کے پاس، مروا کراما، گزر جاتے عزت کے ساتھ. ٹیلی ویژن چل رہی ہے ہوٹل میں، وہ طالبہ، وہ بےغیرت. تم اس ہوٹل میں چائے پیتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں چائے کے نشے میں مرنا چاہیے، لیکن ٹیلی ویژن اور وی سی آر کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بدعتی کی دکان ہے، یہ مرزائی اور روافضی کی دکان ہے. تجھ میں غیرت و ایمان نہیں ہے کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے؟ مرو کراما، نکلو وہاں سے عزت کے ساتھ. مفسرین لکھتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ آدمی تبلیغ نہیں کر سکتا، ورنہ ہم پر فرض تو منع کرنا ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیتوں کے ساتھ، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، نہیں گرتے ہیں ان پر بہرا پن نہ اندھا پن. یعنی اللہ کے دین کے سامنے کچھ بہرے اور اندھے نہیں ہے، بڑے بیدار ہیں اور سن رہے ہیں. والذین یقولون ربنا، اور یہ لوگ کہتے ہیں پروردگار، ھب لنا من ازواجنا، دیجئے ہم کو ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، اولاد میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنائے ہم کو پرہیزگاروں کے لیے پیشوا. دنیا میں 3 چیزیں ہیں جس سے انسان کو آرام و راحت مل سکتی ہے. ایک بیوی، دوسری اولاد، اور تیسرا منصب، عہدہ، ڈگری، جاہ جلال. ان 3 چیزوں سے انسان کو آرام مل سکتا ہے اگر راست آ گئی. تو فرمایا خدایا میری بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. حدیث میں ہے کہ نیک اور شریف عورت جب کسی کی بیوی ہو، جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، دل خوش ہو جائے گا. جب آپ اس سے چلے جاتے ہیں تو آپ کو اطمینان رہے گا کہ میرا گھر، میری اولاد، میری عزت، میری پونجی سب حفاظت سے رہے گی. میاں کو بیوی کے حقوق کا پورا خیال کرنا ہے، اور بیوی کو خاوند کے تمام عز اور شرف کو محفوظ رکھنا. اس لیے حدیث میں ہے کہ جو عورت خاوند سے ناراض ہو جائے اور خاوند کو راضی کیے بغیر رات گزارے، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ساری رات اس پر، صبح تک وہ ملول ہوتی ہے. تو یہ جائز نہیں ہے کہ ایک خاتون اپنے خاوند سے ناراض ہے یا ایک خاتون نے اپنے خاوند کو ناراض کیا ہوا ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک خاوند ایسا برتاؤ کرے کہ خاتون ہمیشہ اس سے اذیت اور تکلیف میں رہے. آپ نے ایسے خاوندوں کی بڑی سختی سے سرکوبی فرمائی ہے. لیکن بہرحال خاوند ایک قسم کا حکمران ہے، اگر وہ ظلم کرے گا تو رعایا کھو بیٹھے گا. اور خاتون ایک قسم کی امینہ ہے، وہ نگران ہے خاوند کی عز و شرف کی، اسے خاوند کا بہت خیال رکھنا ہے. اگر کوئی خاتون خاوند کو ناراض کر لے اور اسے راضی نہیں کر سکتی تو 2 باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو خاوند میں شرعاً کوئی ایسا عیب موجود ہے کہ خاتون اس کے پیش نظر اسے راضی نہیں کر سکتی، تو ایسی اجازت شریعت سے اور دارالافتاء سے لے پہلے کہ میرے خاوند میں یہ عیب ہے، یہ قبح ہے، اس کے پیش نظر میں اس کے ساتھ نہیں سو سکتی، نہ میں اس کی خدمت کر سکتی. تو شاید شرعی عیب کا لحاظ کر کے اس خاتون کو اجازت مل جائے. اگر ایسا نہیں ہے اور بشری عیب ہے تو بشری عیب خاتون میں بھی ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ خاتون بھی درگزر کر لے، جیسے کہ خاوند بیوی کے ہزاروں عیوب درگزر کرتا ہے. ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے پروردگار دے ہم کو ہماری بیویاں اور ہماری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک. کہتے ہیں بیوی اگر تابعدار ہو تو اولاد مطیع و فرمان بردار ہوگی،
اور بیوی اگر نافرمان ہو تو اولاد بھی باپ کا حق کما حق کہو ادا نہیں کرے گی. جب فیکٹری غلط ہے تو مال کہاں سے ہی نکلے گا؟ چھاپ جب خراب ہے چھاپ خانہ تو چھاپ کہاں سے ہی نکلے گا؟ اس لیے میاں بیوی کی زندگی کا ہم آہنگ ہونا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہونا مستقبل کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. جن عورتوں سے خاوند ناراض ہے یا جن عورتوں نے خاوند کو ناراض کیا ہے، اس تفسیر اور قرآن کی وجہ سے ان پر فرض ہے کہ وہ آج ان کو راضی کر لیں، اور اگر انہوں نے پھر بھی اپنی ہٹ درمی برقرار رکھی تو وہ اللہ کی کتاب کی مجرم ہے، وہ مرد اور وہ عورت جنہوں نے پھر بھی ناچاقی برقرار رکھی. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، اور وہ جو کہتے ہیں پروردگار دے ہم کو ہماری بیویاں و ذریاتنا ہماری اولاد قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کو دیکھ کے آنکھ خوش ہو جائے. معلوم ہوا کہ بیوی اگر تابعدار نہ ہو اور اولاد نافرمان ہو تو آدمی کی آنکھیں جلتی رہے گی. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کے لیے پیشوا. اللہ، میں حیران تھا ہر عرصہ دراز تک کہ امامت کو اخیر میں ذکر کیا، زوجیت کو پہلے ذکر کیا. بعد میں پتہ چلا کہ گھر جب آدمی کا آباد ہو تو امامت بھی سر سے کرے گا، شاندار طریقے سے کرے گا، اور جب آدمی کا گھر ویران ہو تو وہ امامت کیا کرے گا. اس لیے فقہاء نے ایسے شخص کی اقتداء میں جس کی شادی نہیں ہے امامت کو ناپسند کیا ہے. پتہ نہیں کیا کیا ہاتھ کنڈے لڑ رہا ہے. بخاری شریف کتاب التفسیر صفحہ 701 جلد ثانی. قال الحسن، حسن بصری نے اس کی تفسیر کی. ومن قرۃ عین الرجل ان یرا حبیبہ فی طاعۃ اللہ، ایک شخص کے لیے یہ بہت خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یا اپنے دوست کو اللہ کی عبادت پہ دے گی. وَمِن قُرَّةِ عَيْنِ الرَّجُلِ أَن يَرَى حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. بخاری کتاب التفسیر صفحہ 701 جلد ثانی. ہمیں بنا پرہیزگاروں کا امام. پتہ چل گیا کہ بدعتی کی امامت منع ہے، وہ متقی نہیں ہے، وہ مبتدئین ہے. خلاف عقیدہ اور عمل لوگوں کا امام بننا یہ غلط طریقہ ہے. تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ موحدین کی مسجدوں میں مبتدئین کا آنا بھی خلل سے خالی نہیں. اس لیے تعلیم ایسی واضح کر دی جائے، درس ایسا واضح ہو کہ اہل حق آئے اور اہل باطل نہ آئے وہاں، تاکہ صفحے اور مسجد پاک صاف رہے. والذین، عباد الرحمن وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے پروردگار دے ہم کو ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا ہماری اولاد میں سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا بہترین کمروں کا غرفہ بسبب ان کے صبر کرنے کے. وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور پیش کیا جائے گا ان کو اس میں مبارکباد اور سلام. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں. حسنت مستقرا و مقاما، بہت خوب جائے قرار اور ٹھہرنے کی جگہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ فرمائیے نہیں ہے پرواہ تمہارے بارے میں میرے رب کو اگر تمہاری دعا نہ ہوتی. دعائیں بہت کرتے ہو، دعوت اللہ بہت کرتے ہو. اگر یہ دعا اور یہ دعوت اللہ نہ ہوتی تو اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا.
فقد کذبتم، پس تحقیق تم تکذیب کر چکے ہو، فسوف یکون لزاما، پس ان قریب ہو جاتی مڈ بیڑ، شیخ الہند کا ترجمہ مڈ بیڑ یعنی عذاب کا چمٹ جانا۔